बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाजरीन इकराम, जैसा कि पिछले चंद हफ्तों से और आलमी मंजरनामे पे वाज़े इशारे मिल रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा मंसूबा तैयार किया जा रहा है, आखिरकार आज इस रात से पर्दा उठ गया है। दोस्तों, अमरीकी सेनेट में तालिबान, उनके हामियों और खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए बेबुनियाद बिल मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया है। पाकिस्तान समेत गैर मुल्की हुकूमतों पर पाबंदियां आयद हो सकती हैं जिनके बारे में अमरीका का ख्याल है कि वो तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। नाजरीन, आज अमरीकी सेनेटरों के एक ग्रुप बशमूल एक साबिक सदारती उम्मीदवार ने अमरीकी सेनेट में एक इंतहाई खतरनाक बिल पेश किया है जिसका मकसद अफगान तालिबान की आड़ में पाकिस्तान और चीन पे पाबंदियां लगाना है। नाज़रीन, ये बिल क्या है? इस बिल को पेश करने के पीछे छुपे मकासद क्या है? अनकरीब अमरीका की कौन सी अहम शख्सियत पाकिस्तान आने वाली है जिसके आने के पीछे खास मकसद है? इस बिल को टेबल पे रख के पाकिस्तान को चीन, रूस और तालिबान से पीछे हटने के लिए कहा जाएगा, और अगर पाकिस्तान इनको नहीं मानता तो फिर यह बिल पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान को बड़ी नाजुक सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान ने इस बिल का रद्द-ए-अमल क्या तैयार किया? पाकिस्तान अमरीका को क्या जवाब देने वाला है? इन सब सवालों का तफसीली जवाब आपके सामने रखने जा रहा हूं। वीडियो मिस मत कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे इल्तमास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि इस बिल पे पाकिस्तान ने फौरन क्या रद्द-ए-अमल दिया है। बिल जिसका उन्वान है अफगानिस्तान इंसदादे दहशतगर्दी, निगरानी और एहतसाब एक्ट के खिलाफ पाकिस्तानी काबीना की तरफ से सख्त गुस्से और परेशानी का इजहार किया गया है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 22 कानून साजों ने इस बिल को पेश किया जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करने वाले अफराद और ममालिक के लिए पाबंदियों की निफाज की अशद जरूरत है। नाज़रीन, कहते हैं मुजव्वज़ा कानून साजी का जायजा लेने और मुअत्तल करने की भी कोशिश की गई और मुमकिना तौर पर किसी भी गैर मुल्की हुकूमत पर मुमकिना तौर पर पाबंदियां आयद की जाएंगी जिनके बारे में अमेरिका का ख्याल है कि वो तालिबान की हिमायत कर रहा है या कर रहा था। इस बिल में एक सेक्शन स्पेशल पाकिस्तान के नाम से है जिसमें तालिबान को मदद फराहम करने वाले पाकिस्तानी इदारों के बारे में रिपोर्ट तलब की गई है। नाज़रीन ग्रामी, बिल सेनेटर जिम रिश ने पेश किया जो अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के एक रैंकिंग मेंबर हैं जिन्होंने पहले तुर्की पर पाबंदियां आयद करवाई थी। दोस्तों, पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है और पाकिस्तान के थिंक टैंक्स ने भी इस बार डट जाने का मशवरा दिया है, क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान पे जबरदस्ती बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाबंदियां लगाता है तो खित्ते में इसकी रही सही इजारादारी भी खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सीनियर मेंबर शीरी मजारी ने अमेरिका को अफगान नाकामी पर पाकिस्तान को निशाना बनाने का बिल पेश करने पर आड़े हाथों लिया। अगरचे बिल के स्पॉन्सर्स का कहना है कि इसका बुनियादी मकसद बाइडन इंतजामिया की अफगानिस्तान से जल्दबाजी और तबाहकुन इनखला से मुतल्लिक नुमाया मसाइल को हल करना है। एक अहम हिस्से का मकसद तालिबान के खिलाफ ताज़ीराती इक़दामात आयद करना है। बिल में कहा गया है कि अफगानिस्तान से मुहाजिरीन की प्रोसेसिंग पर निगरानी का तरीकाकार नाफिज करने, इंसदादे दहशतगर्दी और तालिबान के कब्जे में लिए गए अमरीकी साजो सामान को वापस लेने की हिकमत अमली की जरूरत है। अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर अफराद को दहशतगर्दी, मंशियात की स्मगलिंग और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन और तालिबान को मदद फराहम करने वालों पर पाबंदियों की इजाजत दें, बशमूल गैर मुल्की हुकूमतें जो तालिबान की हिमायत करती हैं, तालिबान की हिमायत करने वाले इंसानी हमदर्दी के इदारों की गैर मुल्की इमदाद का जामिया जायजा लेने का मुतालबा और अफगानिस्तान को मजीद गैर मुल्की इमदाद पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, आप सुनते जाएं अहले मगरिब और खुद को अमन के दाई कहने वालों के दोगलेपन की दास्तान। एक तरफ कहते हैं हमें अफगानिस्तान के लोगों की फिक्र है और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों पे जिंदगी तंग कर देने का बिल तैयार कर लिया गया है। नाज़रीन, मजीद इस बिल में कहा गया है
کہ افغانستان کو کوئی بھی ملک امداد دینا چاہے گا یا کوئی بھی انسانی ہمدردی کا ادارہ NGOs وغیرہ تو پہلے امریکہ کے سیکرٹری ریاست اور کانگریس کمیٹیوں کے ساتھ مشاورت کرنا ہوگی. مطلب ان سے اجازت لینا پڑے گی کہ آقا کیا ہم افغانستان کے نہتے بھوکے تباہ حال لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. پھر امریکہ اس امدادی سامان کا جائزہ لے گا, مدد کرنے والے کے مقصد کا جائزہ لے گا, اور پھر اگر وہ چاہے گا تو ناظرین وہ اجازت دے گا ورنہ منع کر دے گا. مزید کہا گیا ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ, سیکرٹری دفاع اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کانگریس کی کمیٹیوں کو طالبان کو مدد فراہم کرنے والے اداروں کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کریں گے. پاکستان سے متعلق بل میں خاص طور پر وضاحت کی گئی ہے کہ پاکستان کو پریورٹی بیس پہ رپورٹ میں شامل کیا جائے اور پاکستان کی طرف سے طالبان کو مالی مدد, انٹیلیجنس سپورٹ, لاجسٹکس اور میڈیکل سپورٹ, ٹریننگ اور ٹیکٹیکل آپریشنل یا اسٹریٹجک سپورٹ پہ رپورٹ پیش کی جائے گی. اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کی حکومت کا تختہ الٹنے والے طالبان کے 2021 کے حملے کے لیے حکومت پاکستان سمیت ریاستی اور غیر ریاستی اداروں کی حمایت کا اندازہ لگانا. پنجشیر وادی میں پاکستان کی مدد, حکومت پاکستان کا طالبان کے حق میں کی گئی کوششوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا. دوستو, ٹویٹر پر اس بل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پاکستان کے وزیر انسانی حقوق نے کہا کہ اب ایک بار پھر پاکستان کو اس کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی ہونے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی, کیونکہ اب امریکی سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے. امریکہ کا افراتفری میں افغانستان سے کیے گئے انخلاء کے بعد ANA کا خاتمہ ہو گیا اور اشرف غنی متحدہ عرب امارات بھاگ گیا. معاشی اور عسکری لحاظ سے طاقتور امریکہ اور نیٹو کی 20 سال کی خطے میں موجودگی نے صرف انتشار کو پیچھے چھوڑا ہے, جس میں کوئی مستحکم گورنمنٹ ڈھانچہ نہیں تھا. پاکستان کو اپنی اس ناکامی پر اب قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. یہ ہماری جنگ کبھی بھی نہیں تھی. ناظرین, انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں 80,000 ہلاکتیں, تباہ شدہ معیشت, 450 سے زائد ڈرون حملوں کا سامنا کرنا پڑا. امریکی سینٹ کو سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے کہ $2 ٹریلین کہاں غائب ہو گئے. بھاری سرمایہ کاری والی ANA آسانی سے مغلوب کیوں ہوئی. پاکستان سے TTA تحریک طالبان افغانستان کی قیادت کو کس نے آزاد کرنے کو کہا. TTA کے ساتھ دوحہ معاہدے پر کس نے دستخط کیے اور واشنگٹن میں ان کی میزبانی کی. پاکستانی وزیر نے زور دیا کہ بس بہت ہو گیا, اب وقت آ گیا ہے کہ وہ طاقتیں جو افغانستان میں موجود تھیں پاکستان کو نشانہ بنانے کی بجائے اپنی ناکامیوں کو دیکھیں, جنہوں نے اپنی جانوں, سماجی اور معاشی اخراجات, پناہ گزینوں کی بھاری قیمت ادا کی. یہ ہماری جنگ نہیں تھی. ناظرین اکرام, یہ بل پاکستان اور طالبان دونوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے, اور یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات خالصتاً لین دین کے تھے. مطلب امریکہ پاکستان کو امدادی ڈالر صرف اس لیے دیتا تھا کہ بدلے میں پاکستان اس کی ہاں میں ہاں ملائے اور وہی کرے جو چودھری امریکہ چاہتا ہے. ناظرین اکرام, اب ہمیں واشنگٹن کے ساتھ سائن اپ کرنے سے پہلے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا. میرے خیال میں سینئر امریکی عہدیدار جو اسلام آباد میں آنے والے ہیں وہ کچھ بڑے مطالبات کرنے والے ہیں, اور وہ یہ بل ہمارے سامنے رکھ کر ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے. ہمیں دوبارہ اس جال میں نہیں پھنسنا ہوگا. امریکہ محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کریں گی. شرمین CIA کے سربراہ کے بعد صدر بائیڈن کے ماتحت پہلے اعلیٰ سطحی عہدیداروں میں سے ایک ہوں گی جو پاکستان کا دورہ کریں گی, جہاں وہ 7-8 اکتوبر کو سینئر حکام سے ملاقات کریں گی. ناظرین, ایک دفاعی تجزیہ کار انعام الحق کے مطابق بل میں پاکستان کا نام شامل کرنا اسلام آباد اور طالبان دونوں کو خبردار کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. یہ طالبان کے لیے پیغام ہو سکتا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہماری مدد کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں تو ہم آپ کے حامیوں کو بھی مفلوج کر سکتے ہیں. صرف یہ نہیں, یہ چین اور روس کے لیے بھی ایک پیغام ہو سکتا ہے. دوستو, یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت امریکہ میں حکومت کے لیے جذبات بہت منفی ہیں. عوام ناراض ہیں. امریکی شکست ایک سپر پاور کے لیے بہت بڑی رسوائی ہے,
اور ان کے لیے اسے ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ اب اس بل کے ذریعے ملک میں اور دنیا میں امریکہ کی کھوئی ہوئی ساخت کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بل اور اس سے متعلقہ تمام تر کارروائیاں بنیادی طور پر اس نقصان کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریپبلکن سینیٹرز کی طرف سے اس بل کو پیش کر کے بائیڈن پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود بل کے دوسرے اثرات سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ بل میں پنجشیر کا حوالہ دباؤ ڈالنے کی چال ہو سکتی ہے، لیکن کچھ سینیٹروں کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے ہندوستانی میڈیا کے ذریعے غلط خبریں پھیلائیں۔ ناظرین، پاکستان پر کسی بھی قسم کی پابندیوں سے اس بار تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ ہم 90 کی دہائی میں بچ گئے جب باقی امریکہ پر انحصار تھا، لیکن اب اتنا نہیں۔ اب کسی بھی قسم کی پابندیوں کا خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے لیے سنگین نتائج کا باعث بنے گا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکی فیصلہ ساز وہی غلطی کرنے والے ہیں جو انہوں نے 80 کی دہائی میں کی تھی۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس دور میں نہیں رہ رہے۔ واشنگٹن کو پاکستان کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور یہ رشتہ اب دہائیوں پہلے جیسا نہیں رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ کمزور اور صرف امداد کے رہے ہیں۔ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو ڈسپوزیبل آئٹم سمجھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے پاس جانا چاہیے اور امریکی دباؤ کے آگے جھکے بغیر اس کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔